نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم جو ہے یہ فصل پڑھ رہے تھے 22ویں فصل، تو آج ہم اس میں تام پڑھیں گے اور یہاں سے جہاں تک ہو پائے گا یا اس فصل کو مکمل کر لیں گے۔ اس میں تام تمیز کو نصب کرتا ہے۔ تمیز کا تو آپ نے تمیز کے بیان میں آپ نے تمیز کو پڑھ لیا تھا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمیز جو ہے وہ جملے کے ابہام کو دور کرتی ہے یا پھر کسی لفظ کے ابہام کو دور کرتی ہے، تو اسم کے ابہام کو بھی دور کرتی ہے۔ جیسے اس میں تام ہے، یہ تمیز کو نصب کرتا ہے یعنی نصب دیتا ہے، اور اسم کا تام ہونا یا تنوین سے ہوتا ہے۔ جیسے ما فی السمائی قدر راحت سحابن، سحاب بادل کو کہتے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے راحت کے مقدار بادل ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں تام، یہ اصل میں خبر ہے۔ خبر تو خبر جو ہے یعنی جملے کو مکمل کرتی ہے، اس لیے اسے اس میں تام کہتے ہیں، اور مکمل کرنا جو ہے وہ تنوین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یا پھر نون سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے تثنیہ کا نون ہے، جمع کا نون ہے، وہ بھی خبر بن سکتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، تو یہاں پہ تنوین تو نہیں آئی لیکن نون آیا۔ یا پھر تنوین تقدیر تنوین ہو، یعنی تنوین تو نہ ہو لیکن وہ تنوین ہو لیکن مقدر ہو۔ جیسے اب آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، یعنی یہ بات چل رہی ہے اس اسم کی جو جملے کو مکمل کرتا ہے، وہ خبر ہوتی ہے اور وہ جو ہے اپنی تمیز کو نصب کرتی ہے۔ یہ تقدیر تنوین سے، جیسے عندی 11 رجلاً، تو دیکھیے اس کے اندر تمیز آئی ہے، اس کے اندر کوئی تنوین والا لفظ تو نہیں آیا لیکن اس سے جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ میرے پاس ہیں 11 آدمی، تو 11 یہ جو ہے اس میں تقدیر تنوین ہے۔ 11 اصل میں کیا تھا؟ احدن و عشرن، احدن و عشرن یہ تھا اصل میں، تو اسی سے جو 11 ہو گیا۔ اور زیدن اکثر من کا مالن، تو اکثر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا جو وزن ہوتا ہے افعالو، یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آتی، تو اس لیے اسے کہہ دیا تقدیر تنوین۔ تو یہ اکثر جو ہے نا یہ بھی خبر ہے، یعنی زید مجھ سے زیادہ ہے مال کے اعتبار سے، مجھ سے بڑھا ہوا ہے یا زیادہ ہے مال کے اعتبار سے۔ یا نون تثنیہ ہے، تثنیہ سے، جیسے عندی قفیزانی برن، میرے پاس گیہوں کے 2 قفیز ہیں۔ یہ ایک وزن ہوتا ہے، عرب میں چلتا ہے پہلے زمانے میں، اب تو نہیں چلتا ہوگا۔ میرے پاس گیہوں کے 2 قفیز ہیں۔ یا مشابہ نون جمع، جیسے عندی 20 درہمن، تو 20 اصل میں جمع تو نہیں ہے لیکن جمع کے مشابہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے یہ بھی اس میں تام ہوتی ہے، یہ بھی اپنی تمیز کو نصب کرے گی۔ عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں، تو اس میں تام دھیان رکھیے خبر ہی ہوتی ہے۔ اسماء کنایا، کم کذا، کم کتنا، کذا ایسے، کذا کا مطلب ہوتا ہے ایسے اس طرح، تو یہ کنایا ہوتے ہیں یہ بات چیت کرنے میں، کتنا اتنا۔ یہ کم کی 2 قسمیں ابھی بتا رہے ہیں، کم کی 2 قسمیں ہیں، استفہامیہ خبریہ۔ کم استفہامیہ تمیز کو نصب کرتا ہے، اور قضا بھی جو استفہام کے معنی میں ہوگا وہ بھی تمیز کو نصب کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا ایسے ویسے، یا پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اس طریقے کے الفاظ جو ہے کنایا ہوتے ہیں، یہ بات چیت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی میں نے تو اتنا سارا کام کیا، تو اتنا، تو اس طریقے کے الفاظ کے لیے، اس طریقے کے معنی ادا کرنے کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، کم قضا کنایا ہوتے ہیں۔ قضا بھی، جیسے کم رجلن عندکا، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، تو کم دیکھیے رجلن پہ جو نصب آ رہا ہے یہ کم کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ کم سوال کے معنی میں، استفہامیہ یعنی سوال کرنے کے معنی میں، استفہامیہ یعنی فہم کو چاہنا یعنی سوال کرنا، سوال سے یہی چاہا جاتا ہے کہ کچھ فہم ہو، کچھ معلوم چلے، تو اس لیے استفہامیہ کہتے ہیں انہیں، یعنی کوشچن ورڈز۔ تو جب کم کوشچن ورڈ ہوگا یعنی سوال کرنے کے معنی میں ہوگا تو تمیز کو نصب کرے گا۔
وعندی قضا درہمن، اور قضا جو ہے وہ سوالیہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قضا بھی نصب کرے گا، قضا بھی نصب کرے گا۔ وعندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں، میرے پاس ایسے ہیں درہم، اس طریقے سے، اس طرح ہے درہم۔ کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال انفقتو، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا۔ وکم دارن بنیتو، اور کتنے ہی گھر میں نے بنائے، اور کتنے ہی گھر میں نے بنائے۔ اور کبھی من جارہ، من حرف جر، جارہ کہتے ہیں اسے، کم خبریہ کی تمیز، یہ تمیر غلط لکھا ہے، تمیز ہے، یہ تمیز پر آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کم من ملکن فی السماواتی، کم من ملکن فی السماواتی، قرآن کریم میں کتنے بادشاہ ہیں آسمان میں، کم من ملکن، کتنے ہی بادشاہ ہیں آسمان میں، تو خبر کے معنی یوں ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اسے، یا پھر اسے پورا، یا اسے بھی پڑھ لیتے ہیں فصل نمبر 22 کو۔ عوامل کی دوسری قسم معنوی، عوامل ابھی ہم لفظی پڑھ رہے تھے، اب یہ عوامل معنوی جو کہ شروع میں آیا تھی، 2 تقسیم ہوئی تھی ان کی، عوامل لفظی مکمل ہو گیا، اب عوامل معنوی۔ معنوی عامل، عامل معنوی وہ ہے جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ابتدا، یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے، اسم سے پہلے کوئی بھی اگر عامل نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی جیسے استفہامیہ آ گیا، یا پھر فعل آ گیا، یا اسماء عامل آ گئے، یا پھر حروف آ گئے، تو اس سے خالی ہو، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو مبتدا کو رفع کرتا ہے، جیسے زید قائم، یعنی ایک ابتدا عامل ہوتی ہے، یہ معنوی ہوتی ہے، یہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتی، یہ کیا کرتی ہے، مبتدا کو رفع دیتی ہے، یعنی اس کے شروع میں آنا ہی، جو ابتدا میں نے شروع میں آنا، شروع میں ہونا، تو اس کے شروع میں ہونا ہے اس لفظ کا، اس سے پہلے کسی عامل کا نہ ہونا، یہی اس کو مرفوع کرتا ہے، رفع دیتا ہے۔ اس میں زید مبتدا ہے جو ابتدا سے مرفوع ہے، یعنی شروع میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی کسی بھی لفظی عامل سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے، یعنی اسی مبتدا کی وجہ سے خبر مرفوع ہے۔ اچھا، گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدائی عامل ہے، یعنی مبتدا اور خبر میں ابتدائی عامل ہے۔ یہاں 2 مذہب ہیں، یعنی اس میں جو ہے عوامل معنوی میں، مبتدا خبر میں، کہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہے شروع میں ہونے کی وجہ سے، تو خبر کیسے ہے، تو اس میں 2 مذہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابتدا تو مبتدا میں عمل کرتی ہے، یعنی شروع میں ہونا جو ہے مبتدا کا، یہ اس میں عمل کر رہا ہے معنی سے، معنوی طور پہ، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہے، ہمیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے معنی سے کہ ہاں یہ شروع میں آ رہا ہے، تو مبتدا، اس کے ترجمے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مبتدا کون ہے، خبر کون ہے۔ اچھا، اور مبتدا خبر میں عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا کی وجہ سے خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا میں خبر عمل کرتی ہے اور خبر میں مبتدا عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا شروع میں ہونے کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے۔ دوسرا مذہب ہے کہ مبتدا خبر میں عمل کرتی ہے اور خبر مبتدا میں عمل کرتی ہے، یعنی مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں۔ فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، جیسے یضرب زیدن، تو یضرب میں جو با پہ پیش آ رہا ہے، ویسے اس پہ جزم بھی آتا ہے فعل مضارع پہ، اور اس پہ نصب بھی آتا ہے، لیکن اس میں جو یہ پیش آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی حروف ناصبہ ہیں، یعنی ان لن کا ایزن، نہ اس سے پہلے کوئی حروف جازمہ ہیں، جیسے لم لما اور لام امر اور لائے نہیں، یہ نہیں ہے اس میں، تو ان کے نہ داخل ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مرفوع ہے، ان سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ بھی معنوی ہے، یعنی ان سے خالی ہے تو یہ اس وقت مرفوع ہوگا جب اس میں ان الفاظ کے معنی نہیں آئیں گے، جزم کے معنی نہیں آئیں گے۔ جزم کے معنی میں شرط ہوتی ہے، یا تو حکم ہوتا ہے، یا تو پھر ماضی میں لے جایا جاتا ہے،
لم سے جو لے جایا جاتا ہے، تو ان سب سے خالی ہے تو اس کے معنی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ان سے خالی ہے، تو اس وقت یہ مرفوع ہوگا، تو یہ عوامل معنوی ہو گئے۔ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ فصل نمبر 23، حروف غیر عاملہ۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں، یعنی وہ حروف جو عمل نہیں کرتے، معنی کی تبدیلی آئے گی لیکن کچھ عمل نہیں کریں گے، کسی کو نصب نہیں دیں گے، کسی کو رفع نہیں دیں گے، کسی کو جر نہیں دیں گے، بس معنی میں تبدیلی آئے گی، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حروف تنبیہ، الا، اما، ہا، ان کا ترجمہ ہوتا ہے الا، قرآن کریم میں بہت استعمال ہے۔ الا کے معنی ہے باخبر ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، غور سے سنو۔ اما کا مطلب بھی یہی ہے، سنو۔ ہا کا مطلب بھی سنو۔ یہ حروف جملے پر آتے ہیں مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے، جیسے الا زید قائم، سنو زید کھڑا ہے۔ اما عمرو نائم، ارے بھائی عمرو سو گیا۔ تو اس طریقے سے ان کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی سامنے والے سے جو غفلت کو دور کرنا ہے، بھائی متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس کا ترجمہ آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے یا تو یہ الفاظ بیانی ہی استعمال کریں، تو کوئی ایسا لفظ جس سے جو ہے مخاطب سے غفلت دور ہو جائے۔ ہا انا حاضرن، ہا انا حاضرن، ارے میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، کہتے ہیں نا ارے بھائی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو انا حاضر میں بھی موجود ہوں۔ حروف ایجاب، یہ جواب دینے کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ نام، ایک تو نام ہے، ایک بلا ہے، ایک اجل ہے۔ ای قرآن کریم میں استعمال ہے، ای کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہے، اور بھی ہوں گے۔ بلا بھی ہے، الستو بربکم قالوا بلا۔ اور جیر اور انا، یہ حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں۔ انا جو ہے نا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے بھی ہے، اور یہاں پہ یہ حروف ایجاب میں بھی آتا ہے، یعنی جواب دینے کے معنی میں کوئی کچھ پوچھ رہا ہے تو جواب میں کہتے ہیں نا ہاں، تو ان 5 حروف سے، 5 ہیں 6 حروف سے جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے، ان حروف تصدیق بھی کہتے ہیں۔ معنی ان کے یہی ہیں، نام مانے ہاں، بلا مانے کیوں نہیں، اجل مانے جی، یہی مانے جی، جیر بھی جی ہاں، انا بے شک، یعنی مطلب جواب دینے کے معنی میں۔ نام پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں، ہاں یا نام میں ہو، بس وہ تصدیق کر دے گا۔ کیا تم چور ہو؟ ہاں۔ کیا تم چور نہیں ہو؟ ہاں۔ بس چاہے کیسا بھی ہو، ہاں کا مطلب ہے کہ وہ اس سوال میں ہاں میں جواب دے رہا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں۔ جیسے کوئی کہے ما جا زیدن، زید نہیں آیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نام، ہاں جی نہیں آیا، یعنی ما جا زیدن کی زید نہیں آیا۔ ایسے ہی جب کہا جائے ذہب امرن، ذہب امرن، تو اس کے جواب میں کہا جائے نعم، یعنی ذہب امرن، امر گیا۔ بلا منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی منفی بات کہی جائے تو اس کے اس بات میں، اس کو ثابت کرنے میں، اس کے اس بات میں، اس کے ثابت کرنے کے جواب میں آتا ہے۔ جیسے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو، ان لوگوں نے کہا، یعنی تمام روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارا رب ہے، یعنی اللہ پاک نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب اگر یہاں نام کہہ دیتے تو معذاللہ معنی غلط ہو جاتے، یعنی اگر نام کہہ دیں تو اس کا مطلب معذاللہ کہ آپ نہیں ہیں، اور اگر بلا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہیں، کیوں نہیں۔ ایک اس پہ جو ہے اس پہ کئی سارے لوگ جو ہے مطلب پوسٹ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں بلا اور نحم کے معنی سمجھانے کے لیے۔ ایک میاں بیوی کا بھی واقعہ جو ہے نقل کرتے ہیں کہ جو ہے شوہر نے بیوی سے کہا، وہ بیوی نے شوہر سے کہا کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا نعم، تو بیوی خوش ہو گئی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ گھر سے نکلا کام کے لیے، اور اندر ہی اندر کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ میری بیوی جو ہے عربی زبان کی معلمہ نہیں ہے، یعنی اس کو عربی زبان میں اتنی مہارت نہیں ہے، ورنہ جو ہے مجھے جان سے مار دیتی۔ یعنی اس نے کہا کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس سے کہنا چاہیے تھا کیوں نہیں، یعنی ہاں کا مطلب نہیں پسند ہو۔ تو یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔
बला नफ़ी के इस बात के लिए आता है और जो नाम जो है हाँ के लिए आता है मुतलक, जो भी सवाल होगा उसमें हाँ के लिए, यानी ये ऐसा ही है। ई मिसल नाम के है यानी हाँ, जी हाँ, इस तरीके से इसका तर्जुमा कर लेंगे। लेकिन इतना फ़र्क है कि इस्तिफ़हाम के बाद कसम के साथ आता है, यानी ई जो है वो जवाब जब होगा जब इसके साथ कसम भी आएगी। इस्तिफ़हाम जब सवाल लिया जाएगा उसके बाद जब ई से जवाब देंगे तो कसम भी लेकर आएंगे। जैसे कोई कहे अकामा ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा है, उसके जवाब में कहा जाए ई वल्लाही, जी अल्लाह की कसम, हाँ अल्लाह की कसम। अजल और जैर भी मिसल नाम के हैं, लेकिन इनके साथ कसम ज़रूरी नहीं है। इनके जवाब में कसम खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ई के जवाब में कसम ज़रूरी है। इन्ना भी ऐसा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसका इस्तेमाल कम आता है, यानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इन्ना। हुरूफ़ तफसीर, ये तफसीर बयान करने के माना में होता है, यानी किसी लफ्ज़, किसी जुमले की वजाहत करने, किसी लफ्ज़ की वजाहत, तो इसको लेकर आते हैं। या तो आई को लेकर आते हैं या अन को। आई ज़्यादा लेकर आते हैं, अन का इस्तेमाल बहुत कम है। जैसे जानी ज़ैदुन आई अबू का, आया मेरे पास जैद यानी तेरा बाप, यानी आई का माना यानी। तो तफसीर की आई से कि जैद कौन है, तेरा बाप है, यानी आया जैद यानी तेरा बाप, तो आई यानी। और कुरान मजीद में है नादैना हो आई या इब्राहिम, हमने उसको निदा दी, पुकारा कि ए इब्राहिम, यानी ए इब्राहिम, हमने उसको आवाज़ दी, उसको पुकारा, यानी ए इब्राहिम। यानी नादैनाहु बिलफ्ज़िन हुआ कौलुना, यानी हमने उसको पुकारा उस लफ्ज़ के साथ कि वो हमारा कौल था, कि वो हमारा कौल है, ऐसे लफ्ज़ के साथ जो हमारा कौल है, या इब्राहिम। हुरूफ़ मज़दरिया, हुरूफ़ मज़दरिया 3 हैं, मा, अन और अन्ना। ये मज़दर के माना में होते हैं। मा भी जो है मज़दरिया होता है, मज़दर के माना में आता है, इस्तेमाल है इसका भी। और अन जो है वो तो आप उससे वाकिफ़ है, मुज़ारे फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है। और अन्ना ये भी आता है। मा और अन फ़ेल को मज़दर के माना में बदल देते हैं, जैसे ज़ाक़त अलैहिम अल अर्ज़ु बिमा रहुबत, के तंग हो गई उन पर ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद। तो देखिए बवजह के कुशादा थी, बवजह के कुशादा थी, वो तंग हो गई। कुशादगी ये मज़दर है, यानी कुशादा होना, यानी तंग हो गई उन पर ज़मीन कुशादा होने के बावजूद। आई बिरुह बिहा, यानी बिरुह बिहा। तो देखिए आई इस्तेमाल कर लिया इन्होंने यहीं पे, यानी इसका मतलब ये है व आजबनी अन ज़रबता, और मुझे ताज्जुब में डाला तेरे मारने ने, तेरे मारने ने। आई ज़रबु का, यानी तेरा मारना। अन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, जैसे बलागनी अन्ना ज़ैदन नाइमुन आई नौमुहु, तो अन्ना जो है जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा और उसको मज़दर के माना में कर देगा, यानी मुझे ये पहुँचा है कि ज़ैद सो रहा है, यानी मुझे ये बात पहुँची है। बलागनी अन्ना का तर्जुमा ऐसे ही करते हैं, ये इस तरीके से आप तर्जुमा करें जहाँ भी बिल्कुल आपका तर्जुमा फिट बैठेगा। बलागनी अन्ना, मुझे ये बात पहुँची है कि ज़ैद सो रहा है, मुझे ये बात पहुँची है, मुझे ज़ैद के सोने की बात पहुँची है, यूँ भी कर सकते हैं, मुझे ज़ैद के सोने की बात पहुँची है। या फिर यूँ भी कर सकते हैं, मुझे ये बात पहुँची है कि ज़ैद सो रहा है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये जुमला है, इसलिए इसमें मज़दरी माना पैदा करने के लिए ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ना ही आखिर में आए, जब जुमला बड़ा होता है तो मज़दरी माना के लिए ये है कि, या फिर इस तरीके से तर्जमा करते हैं, यानी मुझे बात पहुँची है, मुझे ये बात पहुँची है कि ज़ैद सो रहा है, तो इस तरीके से कर लेंगे। हुरूफ़ तख़सीस 4 हैं, अल्लाह, हल्ला, लौमा और लौला। इसे इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, कितना रह गया है।
بس یہ 2 ہی صفحے رہ گئے ہیں، تو اسے اگلی ویڈیو میں پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔